الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب صدق اللہ العظیم۔ دو بڑی پیاری سی آیتیں ہیں سورہ شورى کی۔ اللہ کا ایک نام ہے لطیف، لطیف اللہ کا ایک نام ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ لطیف کا نام جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ کیا ہے سب؟ ہاں، اس کو اپنے دعاؤں میں شامل کیا کریں۔ لطیف اللہ کا بعض علماء نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ لطیف کے کئی معنی آئے ہیں، ہمارے اردو زبان میں کئی معنی کیے گئے ہیں۔ لطیف معنی نیک و بد پر مہربان، نیکی بھی کرے برائی بھی کرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، وہ اپنا احسان روکتا نہیں۔ اسی لیے سارے دنیا کے کافر مشرک مسلمانوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہے نا۔ ان کے پاس سہولیات زندگی ہم سے بہت اچھی ہے، ان کی سواریاں بہت اچھی ہیں، پیسے بہت ان کے پاس ہیں۔ تو کہتے ہیں لطیف، لطیف ہر نیک و بد پر مہربان، نیک کرنے والا برائی کرنے والا اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے، اپنی مہربانی روکتے نہیں، بند نہیں کرتے۔ دوسرا معنی لطیف کا معنی انتہائی باریک بینی سے انسانوں کی ایسی ضروریات کو پوری کرنے والے ذات، جو انسان بھی نہیں سمجھتا یہ ضرورت ہے کیا ہے میری۔ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا اس کی کیا ضرورت ہے، کیسے پوری کرنی ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر آپ دیکھیں 10-12 سال، اور پھر میری اور آپ کی ایسی ضروریات اللہ پوری کرتے رہتے ہیں کہ ہم نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ہم تو موٹے موٹے مسائل، اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، موٹے موٹے مسائل کو دعا میں شامل کرتے ہیں، یاد رہتے ہیں۔ باقی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جو ہماری ضروریات ہے، ہمارے جسم کی ضروریات ہے، ہمارے خاندان کی ضروریات ہے، ملک کی، اللہ اس باریک بینی سے اس ضرورت کو پوری کرتے ہیں جو انسانوں کی ذہن سے اوجھل ہوتی ہے۔ باریک بین، باریک بینی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لطیف کا ایک معنی آتا ہے ایک طرف بہت وزنی چیز کو اس کو ثقیل کہتے ہیں، اور ایک طرف انتہائی ہلکی چیز ہو اس کو لطیف کہتے ہیں۔ لطیف سے مراد اللہ کی ایسی ذات جو اللہ کی ظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہے، اللہ کی ذات ہے، نظر کو نہیں آتی ہے۔ تو اللہ اپنے ایک اسم کو یہاں آیت میں شامل کہ لطیف آپ کے لیے نیا لفظ تھا۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور طاقتور اور غالب ہے، وہ طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو انسان اپنی آخرت کی کھیتی کو بنانا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے جائیں گے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو صرف دنیا کی زندگی کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، اس کو بھی دنیا ہم دیتے رہیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ایسے بدبخت کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا رزق کا جو نظام ہے، انسانوں نے اس کو بہت محدود کرتے 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 اس کو بند کر دیا کہ رزق کا معنی پیسہ ہے۔ آج کل کے معنی رزق سے مراد پیسہ ہے۔ کل ایک بڑے پڑھے لکھے بچے سے بات ہوئی تو اس نے
مجھ سے کہہ رہے مولانا صاحب جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے بس وہی کامیاب، اس کو جو پٹی پڑھائی گئی ہے اسی پر ڈٹ۔ میں نے اس کو باتیں سنی تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ، اس کو میں نے اس بات پر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا پھر پیسے تو پیغمبر کے پاس نہیں تھے، حضرت علی کے پاس نہیں تھے، اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ تنگی رہی ہے۔ خیر رزق اس زمانے میں ٹوٹلی لوگ رزق سے مراد پیسہ سمجھتے کہ پیسہ رزق ہے، پیسہ بھی رزق نہیں ہے، رزق کا کوئی حصہ پیسہ بھی ہے۔ آپ صبح اٹھے ہیں صحت کے ساتھ، یہ رزق کی تو ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، والدین، یہ رزق ہے، آپ کی سواری رزق ہے، آپ کا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا سننا، آپ کی جسم کی یہ ایکٹیویٹیز، یہ سارے رزق میں شامل ہیں۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ رزق ہے، آپ کے گردے کام کر رہے ہیں، یہ رزق ہے، آپ کے جگر خون بنا رہا ہے، یہ رزق ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا صحیح سلامت ہے یار، آپ رزق، یہی تو رزق ہے۔ بعض مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ بیمار یا کئی دن سے کومے میں ہے، صرف سانس لے رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، یہ کیا ہے؟ یہ سانسوں کا رزق باقی ہے، جاری ہے، سانسوں کا رزق باقی بھی ہے اور جاری بھی ہے، تو مرتا نہیں۔ جب تک آپ کا میرا کوئی ضرورت دنیا میں ابھی باقی ہے، خدا کی قسم موت نہیں آتی، موت اس وقت آتی ہے جب ہمارا رزق کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رزق سے مراد صرف پیسے نہیں ہے، رزق سے مراد صرف کوئی کپڑے نہیں ہے، رزق ایک جامع لفظ ہے، انسان کی ہر ضرورت جو اس کے جسم کی اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، اس ضرورت کا نام رزق ہے، اس کو اعلیٰ پیمانے پر اللہ ہر ایک کے لیے پورا کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم ہی نہیں، دنیا کے سارے جاندار جتنے بھی ہیں، ان سب کے رزق کی ذمہ داری میری ہے، ان سب کے مکان کی ذمہ داری میری ہے، میں ان کو انتظام کرتا ہوں۔ لیکن ہم انسانوں نے رزق کو محدود کرتے کرتے پیسے میں بند کیا ہے، پیسہ ملے ہوئے رزق کے لیے، اس کا وظیفہ کرتے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، آزان تو بندہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی کوئی تعلیم ایسی نہیں۔ رزق اللہ کی طرف سے متعین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس بات کو جانا ہے کہ کس بندے کے لیے کشادی رزق بہتر ہے اور کس بندے سے تنگی رزق بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھائی کس کو کشادہ رزق دیا جائے اور کس کو جو تنگ رزق دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح رزق دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، اس کی بہت ساری ضروریات اس کے پاس بند ہے، جس کے پاس رزق نہیں ہے بظاہر تو تنگ دستی ہے، اور جس کے پاس تنگ دستی ہے امیر اس کا محتاج ہے، یہ امیر کا محتاج ہے۔ دنیا کو اللہ نے احتیاج کے اندر بند کر دیا ہے، دنیا محتاج ہے ایک دوسرے کے، امیر غریب کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے، ایک نظام چل رہا ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان امیر ہوتے پھر آپ کے کام کون کرتے، آپ کے گھر کی صفائی کون کرتے، آپ کی جمعلات کون کرتے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے ایک کو غریب رکھا دوسرے کو امیر کے کام بنتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، اللہ فرما رہے کہ میں انتہائی باریک بین ہوں، اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں رزق کی فراوانی عطا کرتا ہوں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اس رزق کو پہنچانے میں اللہ بڑے طاقتور ہے، اللہ رزق کو پہنچا دیتے ہیں، اللہ رزق کو پہنچا دیتے ہیں بندے تک، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ انسان گمان بھی نہیں کرتا، اللہ وہاں سے اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اور یہ جو نیکی آپ کرتے ہیں یہ بھی رزق ہے، برائی سے بچتے ہیں یہ بھی رزق ہے، آخرت کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی اللہ ہم سے کرواتا ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ جو انسان اپنے آخرت کو بنانا چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کو بہتر بناتے جائیں گے۔ آخرت بنتی ہے فرمانبرداری سے، آخرت بنتی ہے اللہ کو ماننے سے، رسولوں کو ماننے سے، قرآن پر ایمان رکھنے سے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اپنی زندگی کو عبادت میں لگانے سے آخرت بنتی ہے یار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان آخرت کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزارے ہم اس کے لیے بہت کچھ عطا کریں گے۔
اور جو انسان صرف دنیا ہی کو مقصد بنائے تو دنیا کو روکیں گے نہیں، یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ ابو جہل بھی کھاتا تھا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اللہ نہیں روک سکتے تھے اس کا رزق، اس کے پاس فراوانی، ابو لہب کے پاس بڑی فراوانی، لیکن اللہ نے ان کا رزق بھی نہیں روکا۔ اللہ فرما رہے کہ جو انسان دنیا کو اپنا مقصد بنا کے جیے، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرے، تو دنیا روکیں گے نہیں، دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں اس انسان کے لیے اللہ کی نعمتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو مومن کی زندگی اخروی نقطہ نظر سے بنتی ہے، مومن کی زندگی میں عقیدے آخرت کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ کے لیے جو کچھ کرتا ہے دنیا میں، اس کا اصل مقصد آخرت کو بنانا ہوتا ہے، دنیا کو بطور ضرورت کے لے کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایک کافر ہے، مشرک ہے، ایک جو نا غیر مسلم ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ دنیا ہی اچھی بنے، دنیا ہی کو بنائے، نہیں وہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیتا ہے، اور آخرت سے جب یہ لوگ محروم ہو جائیں گے اللہ کی نعمتوں سے، تو دنیا کو بطور ضرورت کے لے لیں، جتنے انسان کی ضرورت ہے اس بنیاد پر اس کے ساتھ ڈیل کرے، اور آخرت کو بطور مقصد کے لے لیں، وہاں لمبی زندگی رہنی ہے، اور اس کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی میری مختصر اس زندگی پر ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق، ان کے جو نابے طور طریقے کے مطابق، تعلیمات کے مطابق گزار دیں گے تو آخرت بنے گی، اور دنیا کو بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے جب کوئی آخرت کو مقصد بناتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو دنیا میں پاکیزہ اور راحت و سکون کی زندگی دیتے ہیں، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ چلنا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا، صلى الله تعالى